بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق اللہ العظیم. بے شک صفا اور مروہ دونوں اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں. بس جس شخص نے بھی حج بیت اللہ کیا یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی سعی کرے. اور جو شخص خوشی سے بھی کوئی عمل کرے، کوئی نفلی عمل کرے، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں. صفا اور مروہ سبھی جانتے ہیں دو پہاڑیوں کے نام ہیں. حاجی جاتا ہے یا معتمر جاتا ہے عمرہ کے لیے تو ان کی سعی کرتا ہے. زمانہ جاہلیت میں دو بدکار لوگ تھے. انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر زنا کیا. مفسرین ایک کا نام اصاف بولتے ہیں اور ایک کا نام نائلہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ دونوں کو پتھر بنا دیا. مشرکین عرب نے اس کو کعبۃ اللہ کے اندر سے اٹھا کر دونوں کو دونوں پہاڑی پہ رکھ دیا، صفا مروہ، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. تو یہ کچھ مدت تک اسی طرح رہے. اس کے بعد جو قومیں آئیں مشرکین میں سے، انہوں نے سعی کے دوران اس کو چومنا اور اس کو چھونا شروع کر دیا. مدینے کے جو مشرکین تھے انہوں نے جب یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے سعی کرنا ہی چھوڑ دیا، چونکہ وہ جانتے تھے اس کی تاریخ کو. چنانچہ یہ دور گزرنے کے بعد جب اسلام کا دور آیا تو صفا اور مروہ کے سعی سے متعلق مدینے کے جو انصار تھے انہوں نے ذرا اپنے دل میں جھجک محسوس کیا، چونکہ مشرکین عرب یہ کرتے تھے. سعی کے دوران وہ جو دو بت تھے بدکار لوگوں کے، ان کو چھوتے تھے تو ایک گندی حرکت ہوتی تھی. اس سے ان کے دل میں ذرا خلش تھی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ دونوں دین کے شعائر میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں. لہٰذا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان مورتیوں کی وجہ سے تم اس کا سعی کرنا چھوڑ دو، بلکہ صفا اور مروہ کی جو اصل نسبت ہے وہ اماں ہاجرہ کی وجہ سے. اماں ہاجرہ کی اس قربانی اور آپ کی اس سعی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول فرمایا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے سنت قرار دے دیا اور ہمیشہ کے لیے حاجیوں کے لیے، معتمر کے لیے لازمی قرار دے دیا. لہٰذا تمہیں صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے. صفا اور مروہ کی سعی کا جہاں تک مسئلہ ہے، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک ایک فرض ہے، اور امام احمد بن حنبل اس کو سنت اور مستحب کے درجے میں لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ہم حنفی المسلک ہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں
جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ واجب ہے، اسے کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہاں طواف کا لفظ لایا، اس سے مراد سعی ہے، اور سعی یہ ایک مستقل اہم مسئلہ ہے کہ سعی کوئی خاص طور پر جا کر سعی کرے صفا مروہ کی، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں مستقل عبادت یہ نہیں ہے، ہاں طواف کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ سعی خالص کوئی جا کر سعی کرے صفا اور مروہ کی تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں مفسرین میں سے کہ دراصل صفا یہ مرد کا نام ہے اور مروہ یہ عورت کا نام ہے۔ تو کسی زمانے میں ان دونوں نے بدکاری کی تھی کعبۃ اللہ کے اندر، تو اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا، پہاڑ میں تبدیل کر دیا۔ بہرحال جو بھی ہو مسئلہ، ہم جو سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کی، وہ کس کی نسبت سے؟ اماں ہاجرہ کی نسبت سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلا حج کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے بھی سعی بین الصفا والمروہ آپ نے کیا تھا۔ تو یہ ایک مسئلہ آیا۔ شعائر اللہ یعنی دین اللہ کی نشانیاں، دین کی نشانی یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شعائر اللہ 4 ہیں۔ بیت اللہ، اس کے اندر سارے مساجد آ گئے، یہ سب دین کی نشانیاں ہیں، ساری مساجد۔ رسول اللہ، اس میں پورے علماء کرام آ گئے، اہل علم کا طبقہ آ گیا۔ کعبۃ اللہ، اس سے مراد سارے مساجد اور دینی مدارس، یہ ساری چیزیں آ گئی، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ صلوات اللہ، نماز، عبادات، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اور بھی بہت سارے شعائر میں سے ہیں۔ داڑھیوں کا رکھنا یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح شرعی لباس کا پہننا یہ شعائر اللہ ہے، شعائر اسلام میں سے ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اور ننھے اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اور دعا کی، جا کر آڑ میں جا کر دعا کی، ان کی نظر سے اوجھل ہو کر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، دعا کی کہ اللہ میں نے اپنی اہل خانہ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی اہلیہ کو، معصوم بچے کو چھوڑ دیا ہے تیرے بیت اللہ کے پاس۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو ڈھونڈنے کے لیے اماں ہاجرہ نے سعی کیا تھا، ادھر سے ادھر چکر لگائے تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے طلب میں اماں ہاجرہ نے سعی کیا تھا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ بہرحال جو بھی اماں ہاجرہ نے سعی کیا تھا، آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امر کو حاجی اور معتمر پر ضروری قرار دیا کہ اس سعی کو کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے تلاش میں اماں ہاجرہ دوڑ لگا رہی تھی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تو حضرت جبرائیل نے آ کر پر مارا وہاں پر۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ ایڑی ماری اور اس سے پانی نکلا، یہ غلط ہے۔ صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ایڑی سے نکلا ہے پانی، بلکہ حضرت جبرائیل نے پر مارا وہاں پہ اور پانی نکلنا شروع کیا۔ پانی اتنا نکلنا شروع ہوا، روایت کے اندر آتا ہے کہ اماں ہاجرہ دوڑتی ہوئی آ کر کہی زم زم، یہ عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی کہ ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اماں ہاجرہ یہ نہ کہتی کہ ٹھہر جا تو سارے گھروں میں گھس جاتا زمزم، اتنا بہہ جاتا۔ اللہ نے
بڑی برکتوں والا پانی اسے بنایا ہے. اور بڑے سے بڑے سائنسداں، جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ حضرات نے بھی اس پانی کے متعلق تحقیق کیا ہے، سب کا یہی کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پاک اور صاف پانی یہی ہے، اس سے زیادہ صاف اور پاک پانی کوئی ہے ہی نہیں، اور محفوظ مقام پر ہے. کبھی اس پر کوئی کیڑے نہیں لگے، کبھی اس کے اندر کوئی باس بدبو نہیں آئی، اور بڑے بڑے بورویل لگے ہیں، لاکھوں کروڑوں ٹنوں کے حساب سے پانی نکالا جاتا ہے، اور کوئی بہت زیادہ گہرائی بھی نہیں ہے، مگر اللہ نے اس میں ایسے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، فوارے ایسے جاری کر دیے ہیں کہ کبھی آج تک وہ پانی کم نہیں ہوا. اور اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے کہ بیمار اگر اپنی صحت کی نیت سے اسے پیتا ہے تو اللہ صحت عطا فرماتا ہے. اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فوڈ کی طاقت رکھی ہے، کھانوں کی طاقت رکھی ہے. بھوکا اگر اپنی بھوک مٹانے کی نیت سے اس پانی کو سیراب ہو کر پیتا ہے تو اس کی بھوک چلی جاتی ہے. اس سے بہترین منرل واٹر، دنیا کے سارے منرل واٹرز اس کے سامنے فیلیور ہیں، وہ تو سب کیمیکل سے ہوتے ہیں تیار. اتنے برکتوں والا پانی. اب اس پانی کو جو ہم پیتے ہیں، کھڑے ہو کر پیتے ہیں، بیٹھ کر پیتے ہیں، دونوں روایت ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو اللہ تعالیٰ بارہا اس بابرکت جگہ کے اللہ تعالیٰ زیارت کی توفیق نصیب فرمائے. کعبۃ اللہ یہ توبہ کا آخری ماوا اور ملجا اور مرکز ہے اور مرجع ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے حکم دیا تو آپ نے حج کیا اور توبہ کی، اللہ نے فوراً توبہ آپ کی قبول فرمائی. بڑے سے بڑا خطا کار جب جاتا ہے وہاں گناہوں کا ایک سمندر لے کر جاتا ہے، مگر دھل کر اور صاف ستھرا ایسا ہو کر آتا ہے کہ جیسا آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. یعنی بچہ جب ماں کے کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، بطن سے، تو گناہوں سے کتنا معصوم ہوتا ہے، اور جب تک کہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ معصوم ہے. وہ جو کچھ بھی کر دے اس پر غلطیاں نہیں لکھی جاتی، گناہ نہیں لکھے جاتے اس کے نام اعمال. ایسے ہی حاجی ہوتا ہے جب وہ اللہ کے گھر کا دیدار اور زیارت کر کے حج کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی پاک صاف بنا کر لوٹاتے ہیں. اللہ سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. تو توبہ کی امید سے جائے بندہ، اور جب لوٹے تو اللہ سے دعا کر کے جائے لوٹے کہ اللہ تعالیٰ اس معصومیت کو اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس معصومیت کو برقرار رکھنے کی موت تک اللہ توفیق نصیب فرمائے. بعض حضرات ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں جا کر آنے کے بعد لوگ پھر ایسے ہی ہو جاتے ہیں، کیا فائدہ جانے کا. یہ غلط سوچ ہے ہماری، یہ سوچ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ساری عبادتیں چھوڑ دو. لوگ تو نماز ایسے فرض چیزوں کو بھی ادا کرتے ہیں پھر بھی گناہ خطا اور کرتے ہیں. نبیوں کے علاوہ کوئی گناہ سے معصوم نہیں ہے. کل بنی آدم خطاء، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. بحیثیت انسان ہونے کے انسان سے گناہوں کا صدور ہونا ہی ہے. اگر بالکل گناہوں سے دھلا ہوا کوئی مخلوق ہے تو وہ فرشتوں کی مخلوق ہے جن کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور بالکل جن کے اندر خطا ہی خطا ہے تو وہ شیاطین کی قوم ہے، مخلوق ہے. دونوں سے مرکب ہے، وہ انسان ہے. نیکیاں بھی اسی سے ظاہر ہوں گی، خطائیں بھی اسی سے ظاہر ہوں گی. پھر یہ خطا پر شرمندہ ہو کر جب اللہ کے دربار میں رو کر ہاتھ پھیلائے گا، اللہ فوراً اسے اپنے آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. اللہ بہت جلدی، اللہ کہتے ہیں انا التواب الرحیم، میں بہت زیادہ اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ تم آؤ تو صحیح میرے در پر. تو یہ کہنا کہ وہاں جا کر آنے کے بعد لوگ
پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. یہ تو بالکل واہیات باتوں میں سے ہے. یہ دراصل شیطان کا ایک وسوسہ ہے کہ شیطان ایسے خلل دل میں ڈال کر کے اس فریضے سے دور رکھنا چاہتا ہے. اس کو شیطانی وسوسہ سمجھے اور فوراً لاحول پڑے, پھر تو کوئی عمل انسان نہ کرے. لوگ علم حاصل کرتے ہیں, علم نبوت سینے میں ہوتا ہے, پھر بھی ان سے خطائیں ہوتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ان سے خطائیں ہوتی ہیں. نیک اعمال کرتے ہیں بہت سارے, لیکن پھر بھی خطائیں ہوتی ہیں. یہ انسان ہے. نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم کی چاہے جتنا بڑا پیر ہو, جتنا بڑا غوث قطب ابدال ہو, دعویٰ کرنا ہی غلط, کر نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا علاج رکھا ہے توبہ. جیسا میرا بندہ میرے دربار پر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, فوراً معاف کر دے. ماں باپ سے جب اولاد دور ہو جاتی ہے, ناراض ہو جاتے ہیں ماں باپ, اور کچھ مدت کچھ دن گزر جاتے ہیں, پھر اولاد ان کی آتی ہے رو کر کہتی ہے اماں معاف کر دے. وہ تو ماں لپٹ لیتی ہے اپنے گود میں. اللہ ایسے 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے, اللہ کب دور کریں گے بندوں. بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ تو جائیں, اللہ کے آگے اللہ کے دربار میں اپنے پیشانی کو رگڑ کر, اپنے ہاتھ کو پھیلا کر عاجزی کے ساتھ جب بندہ اللہ سے مانگے گا, اللہ ضرور اس کی توبہ کرے. تو یہ خلل شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے. اس وسوسے کے چکر میں پڑ کر اتنے بڑے فریضے کو اگر کسی نے چھوڑ کر مر گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید سنائی کہ جس پر فرض ہو حج اور وہ اسے نہ کرے اور ٹال مٹول کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے. اللہ فرماتے کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. کتنی بڑی وعید ہے یہ. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور جن پر فرض ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد جب تک حیات ہے, اور کب تک حیات ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے, تو اسی لیے اس فریضے کو فوراً ادا کر لینا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. تو بڑی بابرکت جگہ ہے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور جو شخص بھی کوئی خوشی سے کوئی اعمال کرتا ہے خیر کے, اللہ تعالیٰ بڑے قدرداں ہیں نیکیوں کے, اللہ جاننے والے ہیں. بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, میں نیکی کرنے والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا. بس فرق ہمارا یہ ہے سمجھنے میں کہ ہم نیکیوں کو کوئی مادی چیز تو نہیں ہے جو ہمیں دکھے گی, اسی لیے ہمیں شیطان بہت ساری نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے, کیونکہ نیکیوں کے اجر کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہم کرتے ہیں بہت ساری نیکیاں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس نیکی کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, کوئی عمل کرتا ہے, تو اس وقت وہ سمجھ لے کہ اس وقت اللہ اسے یاد کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے, اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی. آگے اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کیا ہے, کھلے دلائل اور ہدایت, بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں, تو ایسے چھپانے والوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے, اور لعنت کرتے ہیں اس پر لعنت کرنے والے. یہاں بہت زبردست دھمکی ہے. کسے؟ جو دین کے کسی حق بات کو, دین کی بات کو, شریعت کی بات کو لوگوں سے چھپائے چوری کی نیت سے یا غلط نیت سے. اسے کتمان علم کہتے ہیں کہ حقیقت اسے معلوم ہے پھر بھی جان بوجھ کر مسئلے نہیں بتلاتا ہے. اب اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہ شخص کوئی دینی مسائل اور شریعت کے مسئلے کو چھپاتا ہے, کسی مصلحت کی وجہ سے کہ اگر یہاں پر ظاہر کر دیا جائے فتنے برپا ہو جائیں گے, تو پھر یہ کتمان علم میں داخل نہیں ہے. یا اگر کوئی شخص اپنے بڑوں کا حوالہ دے دیتا ہے, جہاں بڑے بڑے علماء ہوں
مجھ سے کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا، میں کیا بھائی بڑے بیٹھے ان سے پوچھ لوں، تو وہ بھی کتمان علم نہیں ہے. یا ڈر ہو کسی خوف کا، اندیشے کا، یا اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے کہ یہ مسئلہ مجھ سے غلط صادر ہو جائے گا یا میں صحیح طور پر نہ بتا پاؤں، ایسے وقت میں رکتا ہے، تو پھر یہ کتمان علم نہیں ہے. بہت سارے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جو عوام کو بتائے تک نہیں جاتے، کیونکہ اس سے عوام شکوک اور شبہات میں پڑ جائے، فتنوں کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسے مسائل کے نہ بتانے پر بھی یہ کتمان علم میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ یہود حضرات کی صفت تھی. کیا ہے کہ وہ حق بات کو چھپاتے تھے. ان کی کتابوں میں اللہ نے ظاہر بھی کر دیا تھا، نبی کے صفات کو یہ چھپاتے تھے، دین اسلام کی حقانیت کو یہ چھپاتے تھے، قرآن جیسے عظیم کتاب کی حقانیت کو یہ چھپاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور اسی میں وہ شخص بھی داخل ہوگا جو کسی مسائل شرعیہ کو جاننے کے باوجود لوگ اس سے پوچھیں اور چوری کی نیت سے، بدنیتی سے وہ اس میں کتمان علم کرے اور اسے چھپائے بتائے نہیں. اور جب عالم کوئی دینی مسائل کو بتاتا ہے، دینی خطابات کرتا ہے، تو پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے، حتیٰ کہ ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور استغفار کرتی ہیں. اور اگر کوئی کتمان علم کرتا ہے تو ساری مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے. صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھے اور تم اسے جان بوجھ کر چھپاؤ بنا کسی مصلحت کے، چوری کی نیت سے یا غلط نیت سے، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کا لگام پہنایا جائے گا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسے شخص پہ اوپر چاہے سمندر کی مچھلیاں ہوں یا ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں یا رینگنے والے اللہ کی مخلوقات ہوں، سانپ بچھو جتنے ہیں سب لعنت کرتے. لاعنون سے مراد یہی ہے، یعنی جن، انس، فرشتے، اللہ کے نیک مخلوق، انسان اور جتنے ہیں جانور، درندے، پرندے، سب اس پر لعنت کرتے ہیں. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک جنازے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. تو حضور نے فرمایا کہ قبر میں کافر کے پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ اس کے دھماکے کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اور جب یہ مخلوقات سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس پر لعنت کرتے ہیں، لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، تجھ پر اللہ کی لعنت. یہی ہے مطلب لعنت کرنے کا. درند، پرند، چرند سب اس پر لعنت کرتے ہیں. جب بندہ نیکی کرتا ہے، اپنے علم کو تقسیم کرتا ہے، تو ساری مخلوق، جانور ہو، درندے ہو، پرندے ہو، سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جب اس کتمان علم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب خشک سالی ہوتی ہے، بارش رک جاتا ہے، پانیوں کی قلت ہوتی ہے، تو یہ بے زبان جانور کہتے ہیں آپس میں کہ یہ بنی آدم یعنی انسان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے. لعنت ہو ایسے گنہگار انسان پر جس کی وجہ سے آج یہ پریشانی ہو رہی ہے. یہ جانور بھی لعنت کرتے ہیں اللہ کے نافرمانوں پر. اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے حفاظت فرمائے. تو گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور نیکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بندہ گناہ کو چھوڑ دے اور نیکیوں کے راستے پر آ جائے تو ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. وہ جس زمین کے علاقے پہ چلتا ہے وہ زمین اس کی موت پر روتی ہے. وہ جس جگہ پہ بیٹھ کر عبادت کرتا ہے وہ جگہ اسے یاد کر کے روتی ہے کہ یہی جگہ تھی جہاں یہ بیٹھ کر اللہ کا نام لیتا تھا، سجدے کرتا تھا. اس جیسا بندہ کیوں چلا گیا؟ روتے ہیں زمین اور آسمان اس پر. اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں سے حفاظت فرمائے. لعنت دیکھو
لعنت اللہ، جب لعنت کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے اللہ کی دوری، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے پر، یعنی ایسے شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور لعنت کی نسبت جب مخلوق پر ہوتی ہے، مخلوق کی طرف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا۔ لعنت بہت بری چیز ہے، جلدی سے انسان کو لعنت کے لیے اپنی زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ اور لعنت یہ سب سے بری صفت ہے، عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ لعنت بھیجتی رہتی ہے، یہ کبھی بیزار ہو کے اپنی اولاد پر لعنت بھیجتی ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسے لعنتیں اور بد دعائیں نہ کرو۔ بد دعا کا مطلب ہوتا ہے لعنت۔ صرف لعنت کا لفظ زبان پر لانا یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے اپنے اپنے زبان میں جو بھی بد دعا کے الفاظ ہوتے ہیں وہ سب لعنت ہیں۔ یہ صفت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات دیکھو عورتوں کو یہ لعنت بھیجتی رہتی ہیں، بچوں پر، شوہر پر، رشتہ دار پر، جس پر کوئی قبولیت کی گھڑی ہوگی اور تمہاری اولاد پر اگر وہ پڑ گئی بد دعا تو پھر خون کے آنسو ہوتے ہیں، اور تمہیں نہیں پتا ہے کہ کون سی لعنت قبول ہو جائے۔ اسی لیے لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ کسی متعین کافر تک کو بھی لعنت مت بھیجو، یعنی کوئی سلیکٹڈ پرسن جو کافر ہو اس کو متعین کر کے او لعنتی کر کے نہ بولو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ ہوتے رہے ایسے کروڑوں لاکھوں لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ کل کون کس حال میں مر رہا ہے کسے پتا؟ نہیں پتا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے پاس ایک چلر دکانی رہتا تھا، کافر تھا، کفر میں تھا، بوڑھا ہو گیا، اور حضرت کے اخلاق سے بہت متاثر تھا وہ، اور لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا، ہجوم، آپ کے شاگرد، آپ کے مریدین، آپ کے متعلقین کا آنا جانا، اسے یہ چیز دیکھ کر بہت اس کو روحانی سکون ملتی تھی۔ اس کے وفات کے بعد حضرت نے دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے وہ، تو حضرت نے پوچھا کہ لالا جی یہاں کیسے؟ کہا حضرت زندگی بھر آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی عادتوں کو دیکھا، آپ کے پاس جو لوگ آتے جاتے تھے ان کو دیکھا، اور مرنے سے پہلے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ دیکھو زندگی بھر بت پرستی، اور اخیر میں مغفرت کا پروانہ لے کر وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم لعنت؟ ہاں، عمومی طور پر اگر لعنت کفار اور مشرکین کی حرکتوں پر ایسا کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، متعین کسی کافر کو آپ نہیں کہنا چاہیے، بہت بری چیز ہے یہ۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے کہ تو یہ عورتوں میں یہ صفات زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمہاری صفات میں سے یہ صفت ہے کہ تم لعنت ہمیشہ بھیجتی رہتی ہو، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو لعنت دیا اور وہ لعنت قبول ہو گئی، اور پھر وہ ماں بیٹھ کر روتی ہے میں تو ایسے ہی کہہ دی تھی، تو ایسے ہی کہہ دی تھی، لیکن وہ قبولیت کی گھڑی تھی، ہو گئی دعا قبول، آ گیا وہ مسلط، بد دعا لگ گئی اسے۔ اس لیے اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے خوب سوچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جن چیزوں کو انہوں نے چھپایا تھا اسے ظاہر کر دے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم، اور سب سے زیادہ میں توبہ کا خوگر ہوں، میں توبہ کا انتظار کرتا ہوں اپنے بھٹکے ہوئے بندوں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ بندہ جب شرک اور کفر میں مبتلا ہو، بدعات میں مبتلا ہو، خرافات میں مبتلا ہو، اور جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرما لیں گے اور اپنی سایہ عاطفت اور رحمت میں لے لیں گے۔ اللہ ہمیں خوب توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ الناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کے حالت میں وہ مر گئے تو اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور لوگوں کی لعنت ہے، اور سب کی لعنت ہے ان پر، اور وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، یعنی جہنم میں رہیں گے۔ اور روز محشر بھی اللہ ان پر لعنت بھیجیں گے، فرشتے ان پر لعنت بھیجیں گے، لوگ ان پر لعنت بھیجیں گے، اور دنیا کے اندر بھی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ تمام مخلوقات کی، جن و انس کی، فرشتوں کی، لوگوں کی، جانوروں کی، سب کی لعنتوں میں یہ داخل ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں سے نہ تو عذاب ہلکا کروں گا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں خوب توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے زندگی کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اور جن پر بھی حج فرض ہے وہ سب سے پہلے اس کی کوشش کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، زندگی باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو فوراً وہ اس فریضے کو انجام دیں۔ جیسے انسان کے ایمان والے کے لیے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، ایسے ہی اسلام کے 5 بنیادی ستون میں ایک ستون ہے حج۔ جب اللہ نے اس پر فرض کسی پر کر دیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر مرا تو پھر اللہ کی لعنت میں یہ داخل ہوگا۔ اور اگر اولاد باپ کسی کا مر گیا اور اس پر حج فرض تھا، اس نے ادا نہیں کر پایا کسی کوتاہی کمی کی وجہ سے یا کوئی کمزوری مجبوری عذر کی وجہ سے، تو اولاد پر ذمہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے اس بوجھ کو باپ سے ہلکا کرے، چاہے تو خود اس کی طرف سے حج بدل کرے یا کسی کو بھی حج بدل کروائے، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے اندر بہت غفلت کرتے ہیں اہل ثروت کا ایک بڑا طبقہ ہے، بڑا طبقہ جو جان بوجھ کر بھی انجان بنے بیٹھے اتنے بڑے فریضے سے۔ اور یہ دنیا یہ کبھی ہم سے الگ نہیں ہوگی، کبھی ہم کو چھوڑے گی نہیں قبر میں جانے تک، کبھی ہم سے یہ الگ نہیں ہوگی۔ اور اس کے مسائل اور یہ ذمہ داریاں یہ کبھی ہمارے کندھوں سے ختم نہیں ہونے والی ہے۔ لوگ بہانے بناتے ہیں، دراصل شیطان ان کو بہانے دل میں ڈال ڈال کر اس فریضے منصبی سے روکے رکھتا ہے، مگر یہ غفلت کا شکار ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ میں بچی کی شادی کرا دوں گا پھر حج کر لوں گا، بعض کہتے ہیں کچھ بزنس کی تھوڑی بہت دقتیں ہیں، اس سال نہیں کروں گا، آئندہ سال کر لوں گا، یا ابھی عمر باقی ہے، ابھی زندگی باقی ہے۔ تو بتاؤ کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہماری زندگی بھی 70-80 سال پہنچے گی یا ہم اپنی اتنی زندگی جیئیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی لے رکھی ہے ہم نے، یا ملک الموت سے ہم نے کوئی کانٹریکٹ سائن کرایا ہے کہ تم میرے اتنی عمر کے بعد آنا یا میرے حج کرنے کے بعد آنا، میری روح قبض کرنا؟ یا اللہ سے ہم نے کوئی سودا نعوذ باللہ کر رکھا ہے کہ اللہ تو مجھے نہ اٹھانا جب تک کہ میں حج نہ کر لوں؟ ایسا کوئی نہیں، اور زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے اور شیطانی وسوسہ ہے، جس کے چکر میں اور جس کے چنگل میں پڑ کر انسان اتنے بڑے فریضے سے دور رہتا ہے جن پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ وہ کوشش کریں اور آج ہی سے کوشش کریں اور اس فریضے منصبی کو بڑے خلوص نیتی کے ساتھ ادا کریں، اور دل سے یہ نیت نکال دیں، دل سے یہ نیت نکال دیں کہ کوئی حج اور عمرہ کرے اور پھر اس پر کوئی خسارہ اور نقصان ہو یا مالی کمی آ جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ حج کرنے سے تو انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ جا کر دیکھو، سفر کر کے دیکھو، آ کر نتیجہ خود بتانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دیدار کرنے والوں کو، اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ وہ جاتا ہے جتنے خوشی سے، لوٹتا ہے اس سے زیادہ خوش ہو کر، اور آنے کے بعد وہ کسی چیز میں وہ اپنے نقصان نہیں دیکھتا، وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داری لے لیتے ہیں، اس کے بزنس کی، اس کی تجارت کی،
اللہ حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا فریضہ یہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے جس کو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے. تو بڑی محرومی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن پر فرض ہو جانے کے باوجود بھی آج تک سستی اور کاہلی میں پڑے ہیں. اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اور جو اسباب اس کے لیے اکٹھے کرنے ہیں ان اسباب کی تیاریوں میں لگیں. پاسپورٹ اس کے لیے پہلا شرط ہے. جب تک نہ بناؤ گے تب تک بڑے بڑے عزائم کرتے رہو, تب تک کچھ نہیں ہوگا. پاسپورٹ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگان دین کہ یہ آدھا سفر پاسپورٹ کو سمجھ لو کہ جب پاسپورٹ جب تک نہیں بناؤ گے اس وقت تک تم بالکل بالکلیہ طور پر پورے طور پر تیار نہیں ہو سکتے. اسے تیار رکھو, اللہ سے دعائیں کرو اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلا لیں گے. بندے کے دل میں جب تک صحیح تڑپ نہیں ہوتی, جب تک بندہ اللہ سے محبت اور درد کے ساتھ میں نہیں مانگتا, اللہ کی طرف سے بھی بندوں کو اسی نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی. اسی لیے اللہ سے مدد مانگے. اس کا تعلق مال سے نہیں ہے, ہر شخص مانگے. جو اللہ پسند جسے کر لے گا اللہ تعالیٰ بلا لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور جن پر فرض ہے وہ اس کوشش میں رہیں کہ جلد از جلد اس فریضہ منصبی کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ انسان کے پاس پراپرٹیز ہے, کروڑوں کے رکھا ہے, بزنس چلا رہا ہے, لاکھوں کے رکھا ہے, سب کچھ ہے, مگر اس کے پاس کیش ہے, بینک بیلنس نہیں ہے. تو یہ مت سوچے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جب کروڑوں کی پراپرٹی رکھا ہے, کروڑوں کے بزنس چلا رہا ہے اور کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, بیچ کر جائے, پراپرٹی کو بیچ کر جائے. یہ بہانے بازیاں ہیں یہ ساری. ہم کسے بہانے بازیاں دکھا رہے ہیں؟ کیا اللہ کو دکھا رہے ہیں یا لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے بہانے بازیوں سے حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.